فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوسرا لفظ بتاتا ہوں. میرے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے کہا یعنی مردوں کو کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے. پھر عورتوں سے کہا تیرا خاوند تیرا لباس ہے. جان بہن دونوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا تیری بیوی تیرا لباس ہے. اب مجھے اتنا بتا دو جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے پھاڑے؟ کبھی آستین پھاڑی؟ کبھی اس کے اوپر چائے گرائی یا الٹا نیپکن رکھ کے بیٹھتے ہو کہ کوئی اوپر سالن کا قطرہ نہ گرے، روٹی کا ذرہ نہ گرے؟ کس طرح لباس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. تو میرا اللہ ایک پیغام اور دے رہا ہے جتنا لباس کو حفاظت سے رکھتے ہو اتنا اس رشتے کو حفاظت سے رکھو گے تو تمہارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. یاد رکھنا میرے بھائیوں، چیزوں سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، شکل صورت سے خوشیاں نہیں آتی، صرف اخلاق ایک ایسی زبردست چیز ہے جو گھر کو جنت بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا اجتنبوا الخضراء الدمن، آپ نے فرمایا خضراء دمن سے بچو، خضراء دمن سے بچو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کی عربی وہ تھی کہ سارے دنگ رہ جاتے تھے، تو اس لیے صحابہ عربی ہیں لیکن میرے نبی کے جملے کو سمجھے نہیں. یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاق خوبصورت عورت بد اخلاق کا، اس سے بچنا. اسے کالی سے شادی کر لینا لیکن بد اخلاق سے تیرے پلے پائے گے اس تینوں دن تارے بھی کھا دے. اجتنبوا الخضراء الدمن. آپ نے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی حسین ترین شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی بدترین شکل ہوتی. اور میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لباس کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی، یہ دو اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تو اپنے خاوند کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتی، اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتے ہو. اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ لباس میرے سب سے زیادہ قریب، یہ میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن لباس سے قریب نہیں. لباس سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ رشتہ سب سے قریب رشتہ ہے. اس سے قریب نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے. اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے غلط طریقے سے. اچھے طریقے سے انٹر ہوں تو سبحان اللہ، غلط طریقے سے انٹر ہوں تو ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے الگ گھر کی سے زندگی شروع کرنے کا کہا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ازواج مطہرات کا کچھ نے نا حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ ہمیں عائشہ سے شکایت ہے. آپ تشریف لائیں تو اب حضرت عائشہ کے گھر میں انہی کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. جب کبھی آپ سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں کو مل کر آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے تھے پھر بیویوں کو ملتے تھے. اتنا پیار. وہ آئیں یا رسول اللہ. کہا جی بیٹا کیسے آئے؟ کہا وہ باقی بیگمات نے کچھ عائشہ کے بارے میں شکایت کی ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کیا شکایت کی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹی جس سے تیرے باپ کو محبت ہو تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے؟ کہا جی. کہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. تو اپنے بیٹی کو نہیں انٹر ہونے دیا. بہت سے باپ بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرتے ہیں اور بہت سی مائیں بچوں کی وجہ سے خاوند کو ذلیل کرتی ہیں. یہ دونوں بے عقل اور بے وقوف ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سب سے قریب ترین لباس سب سے قریب ہوتا ہے. دوسری بات، لباس کیا کرتا ہے؟ میرے عیب چھپاتا ہے.
میرے جسم کی کمیاں چھپاتا ہے۔ تو خاوند بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ، ڈھنڈورا نہ پیٹو، یا تو الٹے الزام لگا کے ایک دوسرے پر الزام لگا کے طلاق تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اور لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، کہ لباس تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ لباس میں اشارہ ہے کہ لباس تیرے عیب چھپاتا ہے، تو اپنی بیوی کی کمیاں چھپا، بیوی اپنے خامد کی کمیاں چھپائے، اس کی شکایت نہ بنائے ورنہ گھر اجڑ جائے۔ اور آج کل کے بڑے بھی اتنے نادان ہیں کہ نہ انہیں چھوٹوں کو لے کے چلنا آتا ہے، نہ وہ الجھ جائیں تو انہیں سلجھانا آتا ہے، وہ الٹا اور دو چار لکڑی پا کے آگ ہور بال کے آ جاندے۔ میرے نبی حضرت کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرے نبی حضرت فاطمہ سے ملنے آئے، وہ اداس، ذرا پریشان۔ آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ اس سے خوبصورت جوڑی میں اور کہاں سے بیان کروں؟ میرے نبی کے بعد کائنات کی حسین ترین جوڑی ہے علی و فاطمہ۔ آپ نے کہا علی کہاں گیا؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ جنت میں کیا مقام ہے؟ کہا آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین، علی، ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ مقام اتنا بڑا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہونا چاہیے، جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی باہر چلے گئے۔ تو اب آپ نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں، بیٹی والا ہوں، میں داماد کے پیچھے جاؤں، آپ خود چل پڑے۔ کسی سے نہیں فرمایا علی کو بلا کے لاؤ، خود ڈھونڈنے نکلے۔ جا کے دیکھا تو مسجد میں لیٹے پڑے تھے، اور چادر ہٹ گئی تھی تو مٹی لگی تھی کمر پہ، سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اسے اٹھایا، ابو تراب اٹھو۔ اٹھ کے بیٹھے تو اللہ کے نبی گھبرا گئے، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ، اور سیدھے گھر لے گیا۔ جا کے بٹھا کے معاملہ نہیں شروع، ہاں بھائی بولو فاطمہ کیا ہوا، ہاں بھائی علی بولو کیا ہوا۔ جو اس طرح کرتے ہیں نا وہ اور لڑا دیتے ہیں۔ جاتے ہیں صلح کرانے اور دو چار لتر ہور پوا کے آ جاتے۔ میرے نبی نے یہی نہیں کیا کہ ہاں علی کیا مسئلہ تھا، فاطمہ کیا مسئلہ تھا۔ آپ لیٹ گئے زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، کہ ادھر آؤ۔ ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، فاطمہ ادھر آؤ۔ دیکھنا علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے یہاں رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ۔ اور آپ نے فرمایا بچو بولو ہماری صلح ہوگی، بولو ہماری صلح ہوگی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو اتنے خوش ہوئے کہ اے نور، چہرے سے نور نکلنے لگا۔ جب آپ باہر نکلے تو صحابہ نے فیل کیا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اس لیے بھائیو، جب کسی کی بیٹی کو لے کے جاؤ تو اللہ کے واسطے سلوک اچھا کرو، اسے نوکرانی نہ بناؤ، اسے عزت دو، اور اپنی وسعت کے مطابق ان پہ خرچ کرو، ان کو دے کے خوش ہو، ان سے حساب نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنے والی نسل اس بچی کے ساتھ جوڑی ہے، ایسے ہی بچی کے ذمہ ہے کہ وہ جس گھر جا رہی ہے اسے اپنا گھر بنا لے، بچے کے والدین کو اپنے ماں باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں بنا لے، پیچھے جو چھوڑ کر آئی ہے تو انہیں ماں باپ بنا لے۔ اگر دونوں طرف سے یہ ہو تو کتنا خوبصورت سسٹم ہو جائے۔ لیکن دونوں طرف سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی ابتدا 99% سسرال سے ہوتی ہے، 1-2% لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کو آتے ہی اجاڑے شروع کر دیتی ہے۔ ورنہ جتنے حالات میں سنتا ہوں اس میں 98-99% لڑکے اور لڑکے کے والدین کا اور عزیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھائیو کوشش کرو ہم رشتوں کو خوبصورت بنائیں، رشتوں کو آگ نہ لگائیں، اپنی زبان کے بول کو میٹھا رکھیں، زبان کے بول کو خوبصورت رکھیں تو رشتے آباد ہو جاتے۔ اور تیسری بات لفظ لباس میں ہے کہ لباس ہم اپنی پسند کا پہنتے ہیں۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ پہنا دیتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں مجھے یہ کلر نہیں چاہیے، مجھے یہ کلر چاہیے، میں نے کاٹن لینی، اور میں نے واش اینڈ ویئر لینا ہے، میں نے گرم لینا ہے، میں نے ٹھنڈا لینا ہے، میں نے نیلا رنگ لینا ہے، میں نے سب
ہم اپنی پسند کا کپڑا لیتے ہیں. ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم بڑے ہو گئے ہو. لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس میں لڑکے لڑکی کی پسند کو ضرور پوچھا جائے اور اس کا خیال کیا جائے. اگر میری بیٹی مجھے کہہ دے کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو وہ میری نافرمان نہیں، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. میرا بیٹا کہہ دے کہ ابا میں یہاں شادی نہیں کر سکتا تو یہ اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، کہ زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے. ہم اپنی رائے مسلط کر دیتے ہیں، نہیں بس ایتھے ہی کرنی ہے. خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں بچی تو گائے کی طرح ہے، جدھر اس کو رسی سے باندھ دو وہ بیچاری بندھ جاتی ہے. پوچھنا ہوتا ہے، پوچھو، بیٹے سے رائے لو، بیٹی سے رائے لو. وہ ہاں کرے پھر قدم اٹھاؤ، وہ انکار کر دے تو اسے نافرمان نہ سمجھو. اور قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو. جوڑ جہاں بنے وہاں شادی کر دو. میرے نبی نے اپنی خاندان میں بھی کی. حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، اور اپنے قوم میں کی حضرت جویریہ، حضرت میمونہ. یہ اپنی قوم ہے، پہلے خاندان کی ہیں پھر قوم ہے. پھر قوم سے باہر کی حضرت صفیہ، یہودی قبیلے بنو قریظہ میں سے ہیں، آپ نے ان سے شادی فرمائی. اور ان بتوں کو پاش کہ رشتوں میں مناسبت دیکھو. یہ نہ دیکھو کہ بس ہم چنیوٹیاں جی کرنا ہے اور ہم میمن میں ہی کرنا ہے. یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے. جوڑ ہے تو اپنوں میں ہو تو سب سے اچھی بات، اپنوں میں نہ ہو تو قوم نہ دیکھو، پھر جوڑ دیکھو، مناسبت دیکھو. اگر وہ ہاں نہ کرتا ہے بچہ، بچی اسے حق حاصل ہے، اسے اللہ نے یہ حق دیا ہے. حضرت علی رشتہ مانگنے آئے. میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جبریل آ چکے تھے کہ رشتہ یہیں دینا ہے. تو آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ. حضرت علی نے کہ رشتے فرمایا انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے گئے. صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا. کا انکار کیسے؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ پھر مبارک ہو گیا. نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے؟ جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ یہیں رشتہ کرنا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی قسم ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا. آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ کہیں کہ نہیں، یہ تو آج کی ہماری بیٹیاں اس دور میں بیچاری چپ کر اٹھ کے چلی جاتی ہیں. تو وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے. کہا علی لوگوں کو بلاؤ. پھر ایسے مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا. تو بھائیو، یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں. اپنی میرے نبی کی زندگی، اخلاقیات عالی شان.